السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان پر اتنا غصے میں کیوں ہیں؟ کیوں ان کا غصہ کم ہونے کو، تھمنے کو نام نہیں لے رہا؟ اور ان دنوں عثمان بزدار جن سے وہ ملاقات کرنے کو تیار نہیں تھے، ان کے متعلق ان کے خیالات کیا ہیں؟ کیوں تبدیل ہوئے ہیں بھی کہ نہیں؟ اور وزیر اعظم عمران خان جو اپوزیشن کے لیے تو سلیکٹڈ تھے ہی، پرویز الہی صاحب کی نظر میں بھی وہ سلیکٹڈ کیوں ہیں، کیسے ہیں؟ یہ سارے معاملات ہیں۔ اور پرویز الہی صاحب ایک بار پھر بولے ہیں، جب بولتے ہیں بڑے سیاستدان ہیں، جب بڑے سیاستدان بولتے ہیں تو بڑی بڑی باتیں نکلتی ہیں، تو بڑی بڑی بحثیں ہوتی ہیں۔ تو پرویز الہی صاحب نے ایک انٹرویو میں سب کو ایکسپوز کر دیا ہے، ایک طرح سے سب کے متعلق انہوں نے جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بتایا ہے، جو بتانا چاہتے تھے وہ بتایا، جو نہیں بتانا چاہتے تھے وہ نہیں بتایا۔ فردوس عاشق اعوان صاحب کا معاملہ بعد میں، لیکن پہلے وہ جو عثمان بزدار صاحب کے لیے پرویز الہی صاحب، میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ وہ ملاقات کرنا چاہ رہے تھے عثمان بزدار، استحقاق بل کے بعد، استحقاق بل میں جو رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی حکومت پنجاب نے، اسپیکر عثمان بزدار صاحب نے، تو اس کے بعد عثمان بزدار صاحب نے ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ بلدیاتی قانون سازی کا مسئلہ تھا، بلدیاتی بل کا، کہ بلدیاتی الیکشن کروانے ہیں۔ پچھلے دنوں عمران خان صاحب بھی لاہور میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ذرا اس کو اسپیڈ اپ کرو۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے اسپیکر پنجاب اسمبلی سے ان کی ملاقات ضروری تھی، لیکن انہوں نے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، ایک بار نہیں کئی بار انکار کیا۔ اور پھر جب انٹرویو جو انہوں نے دیا ہے، جو اس میں انہوں نے تعریفیں کی ہیں عثمان بزدار صاحب کی، اور پھر یہ بھی جتایا ہے کہ عثمان بزدار صاحب کی سب سے بڑی سپورٹ میں ہوں۔ اور یہ جتانے کا مطلب کیا ہوا کہ میں جب تک چاہوں عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ رہ سکتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کی بات تھی کہ جی تحریک عدم اعتماد عثمان بزدار کے خلاف جو آئے گی، تو انہوں نے کہا کہ جی میرے سے تو کسی نے بات نہیں کی، آصف زرداری نے یا کسی نے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹایا جائے۔ میں ہمیشہ عثمان بزدار صاحب کا سپورٹر رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی کبھی خوشی کبھی غم جو رشتہ ہے حکومت کا، حکومت کے ساتھ اتحادیوں کا، اس کو انہوں نے کہا ہے کہ 3 سال کا جو ہمارا رشتہ رہا ہے وہ کبھی خوشی کبھی غم ٹائپ رہا ہے، کبھی خوشی کبھی غم فلم ٹائپ رہا ہے، تو وہ یعنی اونچ نیچ آتی رہتی ہیں۔ تو 2-3 دن پہلے، ہفتہ 10 دن پہلے جو میں نے خبر دی تھی، اس میں غم تھا، اب خوشی ہے۔ خوشی کیوں ہے؟ خوشی یوں ہے کہ جناب مونس الہی صاحب نے ملاقات کی عثمان بزدار صاحب کے ساتھ، اور اس ملاقات میں کے بعد معاملہ جو عثمان بزدار کے متعلق ایک گڈ ول جیسچر، ایک مثبت رویہ دکھانے کا پرویز الہی صاحب نے وہ انٹرویو میں کوشش کی کہ جناب اب، کیونکہ پرویز الہی صاحب کے وہ ایک سرائکی کا، یا جو یہ ہمارے جو ٹنیور جنگ فیصل آباد کا علاقہ، وہاں ایک بڑا مشہور ہے، میرے مسلن ڈوم آئیا ایک بجلی ڈوجا توم آئیا۔ تو پرویز الہی صاحب کے 2 مسئلے ہوتے ہیں، 2 ہی مسئلے ہوتے ہیں، کہ ان کا انتظامی مسئلہ ہوتا ہے، ان کا کوئی کام رکا ہوتا ہے تو پھر وہ کھینچ کے رکھتے ہیں، اور جب وہ کام ہو جاتا ہے تو پھر وہ ذرا ڈھیل دے دیتے ہیں، پھر ذرا اچھے میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ تو مونس الہی صاحب کی ملاقات عثمان بزدار صاحب سے ہوئی، تو ظاہر ہے کچھ معاملات تھے ان کے پھنسے ہوئے، معاملات ٹھیک ہو گئے۔ ٹھیک ہونے کے بعد، اور پلس میں اسد عمر صاحب جو گئے تھے بزدار صاحب، پرویز الہی صاحب سے انہوں نے ملاقات کی تھی، تو اس ملاقات میں نہ آپ کی نہ ہماری درمیانی راستہ نکالا گیا تھا بلدیاتی قانون پر۔ میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ جو نیا ترمیمی بل ہے جو پرویز الہی صاحب چاہتے ہیں کہ بلدیاتی جو نظام ہو، جو قانون موجود ہے، اس میں جو ڈائریکٹ الیکشن میئر کا نہ ہو، اور دوسرا ضلعی ناظم بحال کیا جائے۔ تو اس میں اب سنا ہے کہ ڈائریکٹ الیکشن والا معاملہ پرویز الہی صاحب اس سے وزڈرا کر گئے، اور حکومت ضلعی ناظم کو بحال کرنے، یعنی ضلعی ناظم کا عہدہ برقرار رکھنے پر، جو پہلے تھا، جو ختم کیا گیا، اس کو واپس لانے پر ہو گئی آمادہ۔ تو ایک وہ معاملہ، اور دوسرا مونس الہی صاحب کی ملاقات ہو گئی۔ تو اس کے بعد جو اب بات اگر کوئی پوچھتا ہے عثمان بزدار صاحب کے متعلق، تو پرویز الہی صاحب کہتے ہیں جناب ہم سب سے بڑی سپورٹ ہیں عثمان بزدار صاحب کی۔ ایک تو یہ معاملہ، اور دوسرا اب فردوس عاشق اعوان پہ پہلے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ کیسے کہہ دیا پرویز الہی صاحب نے، اس پر میں آتا ہوں۔ فردوس عاشق اعوان صاحبہ، جب یہ استحقاق بل بن رہا تھا تو اس وقت وہ ظاہر حکومت پنجاب کی وہ تھی، معاون خصوصی تھی اطلاعات پر، اور حکومت پنجاب اس بل کے حق میں تھی نہیں تھی، لیکن حکومت پنجاب کی سے بالا پرویز الہی صاحب نے معاملہ کر دیا، قانون منظور کروا دیا۔ میڈیا نے جب تنقید کی تو
حکومت پنجاب نے وہ سارا کا وہ سارا ملبہ پرویز الہی صاحب پر ڈال دیا. ایک تو غصہ یہ تھا، اور جب ترجمانی سے یا معاون اطلاعات کے عہدے سے ان کو ہٹا دیا گیا، وہ ہٹانے کی وجوہات کچھ اور تھیں، وہ جنہوں نے ہٹوایا تھا وہ خود بھی نہیں رہے، یعنی طاہر خورشید صاحب اور عثمان بزدار صاحب، تو وہ بھی خود بھی نہیں رہے. لیکن بہرحال جب ان سے عہدہ واپس لیا گیا تو اس کے بعد جب وہ بریار صاحب کی حلف برداری پر جا رہی تھیں تو ان کو روکا گیا تھا پنجاب اسمبلی میں جانے سے. تو سوال ہوا وہ کیوں ہوا، تو انہوں نے پرویز الہی صاحب نے رواداری کے سارے اصول بالائے طاق رکھتے ہوئے نا، ویسے بھی کہتے یہ ہیں جو مسلم لیگ قائد اعظم کے جو گھرانہ ہے چودھری برادران کا، وہاں کے جو رواداری ہے وہ زیادہ شجاعت حسین صاحب میں ہے. پرویز الہی صاحب کرتے رہتے ہیں، اونچ نیچ کرتے رہتے ہیں اس معاملے میں. جہاں رواداری دکھانی ہوتی ہے رواداری دکھاتے ہیں، جہاں آنکھیں ماتھے پہ رکھنی ہوتی ہیں آنکھیں ماتھے پہ رکھنی ہوتی رکھ دیتے ہیں، جہاں جس کو سنانا ہوتا ہے سنا دیتے ہیں، اپنا احسان بھی جتا دیتے ہیں. روادار لوگ احسان نہیں جتایا کرتے. بہرحال تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جناب یہ کیا تھیں، یہ کونسلر تھیں فردوس عاشق اعوان صاحبہ، اور ہم جب وہ مشرف صاحب والا زمانہ، اب ظاہر ہے آپ بھی خود مشرف صاحب کے اس سے میں تھے، اس کی وجہ سے آپ آئے، یعنی ظاہر مسلم لیگ قائد اعظم کی حکومت اسی وجہ سے تھی، ایک آمریت کی چھتر چھایا میں بریگیڈیئر اعجاز شاہ اور دوسروں کی مہربانیوں سے. تو بہرحال وہ جناب انہوں نے کہا کہ جناب کونسلر تھیں، تو ہم نے ان کو کہا کہ ان کو قومی سیاست میں لانا چاہیے. شجاعت حسین صاحب نے کہا ہم نے ان کو بنا دیا MNA، اور اس کے بعد یہ بھاگ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئی، اور پھر پیپلز پارٹی میں تو وہ نہیں وزیر اطلاعات. وہاں سے ہے مسئلہ چودھری پرویز الہی صاحب کا، وہاں بنا کہ یہ ادھر پیپلز پارٹی میں چلی گئی، اور اس کے بعد پھر مطلب ہمیں اب آنکھیں دکھانے لگ گئی. اس طرح کی بات آنکھیں کہاں دکھائیں، وہ یہ ہوا کہ میرے ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ مشیر اطلاعات تھی مرکز میں، یعنی پورٹ فولیو ان کے پاس پورا کا پورا تھا، اطلاعات کی پوری منسٹری ان کے پاس تھی، تو پرویز الہی صاحب نے کوئی ایک آدھ کام کہا تھا چھوٹا موٹا ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو. اب وہ فردوس عاشق اعوان صاحبہ جن کو انہوں نے کونسلر سے اٹھا کے MNA کیا، MNA بننے کے بعد قومی سیاست میں آئیں، پھر پیپلز پارٹی میں بھاگ کر چلی گئیں، پھر پیپلز پارٹی میں جانے کے بعد وزیر بنی، وزیر بننے کے بعد پھر دوبارہ واپس PTI میں آئیں، مطلب پیپلز پارٹی چھوڑ دی اور PTI میں آ کر مشیر اطلاعات بنی. تو وہ بھول گئی کہ وہ کبھی کونسلر ہوا کرتی تھیں. انہوں نے پرویز الہی صاحب نے دو چھوٹے موٹے کام کہے، انہوں نے کام آسرا دیا، آسرا دینے کے بعد فون اٹینڈ نہیں کرتی تھیں پرویز الہی صاحب کا. یہ ہے وہ معاملہ جس معاملے کی وجہ سے غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ذاتی جو گپ شپ ہوتی ہے پرویز الہی صاحب کی، چاہے ان کے چیمبر میں چاہے ان کے ڈرائنگ روم میں، وہاں اٹھنے بیٹھنے والے دوستوں کا کے مطابق کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں مطلب جب یہ معاون تھیں، جب یہ مشیر اطلاعات تھیں، تو ان کو بہت زیادہ مطلب ایک ہوتا ہے نا جس کو ہم کہیں پنجابی میں کہتے ہیں وٹ پڑنا، کہ مطلب کہ انہوں اسی بنایا ہے سانو مطلب کھاندی ہماری کام نہیں کرتی. تو یہ معاملہ تھا جس کی وجہ سے پرویز الہی صاحب نے رواداری کو رکھا بالائے طاق، اور رواداری کو بالائے طاق رکھتے ہوئے بتا دیا کہ جناب ان کو تو ہم لائے تھے. میں نے کہا نا کہ جو رواداری ہوتی ہے اس میں احسان نہیں جتایا جاتا. یہ ضرور کہا جا سکتا تھا کہ جناب انہوں نے وہاں پر پنجاب اسمبلی میں کھڑے ہو کے میری قانون سازی کی مخالفت کی، جو میں نے قانون سازی کی، اور انہوں نے یہ کہا تھا بیسیکلی کہ جو وہ باہر کھڑے ہو کر پرانی اسمبلی کی بلڈنگ کے سامنے کھڑا کہتی تھی کہ ان کو قانون بنانے نہیں آتے، نہ جانے کس طرح کے قانون بناتے ہیں. تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی ہمیں قانون نہیں بنانے آتے. تو بہرحال تو یہ ایک معاملہ تھا کہ غصہ کیوں تھا، وہ میں مطلب کھنگال رہا تھا معاملہ کہ ایک بار غصہ نکل چکا، غصہ ان کو پنجاب اسمبلی میں آنے پر پابندی لگا دی گئی. اس کے بعد اس طرح زبان پہ ایک روادار انسان جب یہ بات کرے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی معاملہ بہت زیادہ ہے. یہ کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کام کی مخالفت کی تھی. تو پتہ لگ گیا کہ جناب وہ تو پھر ان کا فون بھی نہیں اٹھاتی تھی جب وہ طاقت میں تھیں، جب وہ اقتدار میں تھیں، جب وہ وزارت پوری کی پوری ان کے پاس تھی. تو وہ والا معاملہ تھا. اور اب دوسرا ہے عمران خان صاحب کا معاملہ. اچھا، آصف زرداری صاحب کی پرویز الہی صاحب ہمیشہ تعریف کرتے ہیں، وہ میرے سامنے بھی کی تھی. ایک بار ملاقات کے لیے گئے تھے تو انہوں نے کہا اتحادیوں کو ان سے بہتر کوئی خوش نہیں رکھ سکتا. عمران خان صاحب سے تب وہ کبھی خوشی کبھی غم والا رشتہ نا، تب عمران خان صاحب سے وہ راضی نہیں تھے، تو اب راضی ہیں. اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے متعلق تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ بھی اچھے اتحادی نہیں ہیں، انہوں نے مسلم لیگ نون کو خوش کرنے کی کوئی کوشش کرتے رہے اور ہمارے فنڈز روک دیتے تھے. گیلانی صاحب پر
یہ گلا پیپلز پارٹی کے لوگوں کا بھی ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ مسلم لیگ نون زیادہ راضی رہے اور پھر اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ان سے ناراض رہتے تھے. بہرحال معاملہ عمران خان صاحب کا ہے. عمران خان صاحب کے متعلق جب جہانگیر ترین کی بات آئی، جہانگیر ترین صاحب کے لیے انہوں نے کہا کہ جہانگیر ترین تو بن گئے تھے ڈپٹی پرائم منسٹر، عمران خان صاحب نے ان پر اعتماد کیا تھا لیکن انہوں نے کچھ ایسے کام کر دیے جس سے پھر عمران خان صاحب کو دھچکا لگا اور پھر ان کے معاملات خراب ہو گئے. تو جہاز کا سوال ہوتا ہے تو جہاز پر وہ کہتے ہیں وہ جہاز عمران خان کی وجہ سے نہیں اڑتا تھا، وہ جہاز تو کسی اور کی وجہ سے اڑتا تھا. اب یہ کسی اور کی وجہ سے اڑنے والے جہاز کی بات جو ہے وہ کسی اور کون تھے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، وہ بات کر رہے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب ان کی، جن پر اپوزیشن الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے سلیکٹ کیا عمران خان کو. کیسے؟ کچھ عرصہ پہلے پرویز الہی صاحب کا ایک اور انٹرویو تھا جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب کیانی صاحب اور پاشا صاحب تھے، کیانی صاحب، یہ بات ہے 2011 کی، جب عمران خان صاحب کو بنایا جا رہا تھا پی ٹی آئی کو، پراپر ایک جلسہ ہوا تھا جو لاہور والا، اس جلسے کے بعد جو دھڑا دھڑ پی ٹی آئی میں لوگ شامل کروائے جا رہے تھے، تو اس جیسے شاہ محمود قریشی صاحب چلے گئے، جیسے بذات خود جہانگیر ترین صاحب بعد میں گئے، اور اس کے علاوہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب وہ چلے گئے. تو اس طرح لوگ مطلب الیکٹیبل جتنے بھی تھے خاص طور پر پنجاب سے، وہ پی ٹی آئی میں دھڑا دھڑ شامل ہو رہے تھے. اور اس وقت کی یہ بات کر رہے ہیں، بات کی تھی انہوں نے ایک انٹرویو میں کہ جی ہمارے لوگوں کو توڑنے کی کوشش کی گئی، جس کا گلہ ہم نے، یعنی پی ٹی آئی میں شامل کرنے کے لیے کہا گیا، ہمارے لوگوں کو شامل کروایا جا رہا تھا، تو جس پر انہوں نے گلہ کیا تھا اپنا چیف آف آرمی اسٹاف کیانی صاحب کے ساتھ، انٹرویو پڑا ہوا ہے کیانی صاحب کے ساتھ، اشفاق پرویز کیانی صاحب کے ساتھ انہوں نے گلہ کیا چودھری شجاعت حسین صاحب نے، اور انہوں نے کہ جی اب آپ ہمارے لوگوں کو توڑا جا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلیں آپ پھر پاشا صاحب سے مل لیں، جنرل شجاع پاشا، جن کے اوپر الزام تھا کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو بنایا تھا، یعنی یہ والی پی ٹی آئی آج والی، کیونکہ وہ اس سے پہلے تو عمران خان صاحب خود کہتے کہ جی میں ایک نشست والی پی ٹی آئی ہوتی تھی، اکیلے جیتتے تھے. تو بہرحال 2011 کے بعد پھر ایک پی ٹی آئی کو ملا 34-35 سیٹیں، اور اس کے بعد پھر سلسلہ چل پڑا تو اگلے الیکشن میں حکومت بنا دی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں کہا کیانی صاحب نے کہ آپ ملاقات مل لیں شجاع پاشا صاحب سے. تو ہم نے پاشا صاحب سے ملے اور ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیں، اور ہم نے کہا کہ جی آپ ہمارے لوگوں کو توڑ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کے لوگوں کو ہم نہیں توڑیں گے. تو ہم نے بات آگے کہ ادھر ادھر چلے گئے اور دوسری باتیں کرنے لگے. تو پھر انہوں نے کہا پاشا صاحب نے کہ آپ کے خیالات عمران خان سے ملتے ہیں تو کیوں نہ میں آپ کو عمران خان سے ملا دوں. تو شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ جی اسی تنو پھڑ لیا، یعنی ہم نے آپ کو پکڑ لیا کہ آپ واقعی ہمارے لوگوں کو توڑ رہے ہیں ہم سے. تو یہ وہ جہاز جو شجاعت حسین صاحب اپنا پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاز کسی اور کے کہنے پہ، کسی اور کی وجہ سے چلتا تھا، جہانگیر ترین صاحب کا، یہ عمران خان کی وجہ سے نہیں چلتا تھا. لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان کی کچھ تعریفیں بھی کی ہیں، یہ ضرور کہا ہے کہ ان کو گورننس کرنا نہیں آتی، لیکن باقی وہ ہوتا ہے نا کہ وہ جو جیسے کہہ رہے ہیں خود ہی کبھی خوشی کبھی غم کا معاملہ تھا. تو کبھی خوشی کبھی غم میں یہ ہوتا ہے کہ پھر اتحاد ہے، تو اتحاد میں پھر تعریف بھی کی جاتی ہے، تنقید بھی کی جاتی ہے، میٹھی میٹھی سنائی بھی جاتی ہیں اور سنی بھی جاتی ہیں. تو یہی کچھ پرویز الہی صاحب نے کیا ہے، اور بڑا دلچسپ کہ جناب فردوس عاشق اعوان صاحبہ کو بھی سنا دیا، عمران خان صاحب کو سلیکٹڈ بھی کہہ دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ.